کھیل کے میدان سے ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلی اننگز میں پاکستانی اسپنرز کا جادو چل گیا۔ نعمان علی اور ساجد خان نے مہمان ٹیم کی بیٹنگ لائن کو تباہ کر دیا۔ 137 رنز پر ہی پوری ٹیم کو ڈھیر کر دیا۔ ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پہلے سیشن میں پاکستان کے آؤٹ ہونے کے بعد ویسٹ انڈیز نے بیٹنگ شروع کی تو اس کا آغاز کچھ اچھا نہ تھا۔ ابتدا میں ساجد خان بیٹرز کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے، جنہوں نے ابتدائی 4 وکٹس حاصل کی۔ ساجد خان نے میکائل لوئس کو 1، کیاسی کارٹر کو 0، کریگ برتھویٹ کو 11 اور کیون ہیروج کو 4 رنز پر چلتا کر دیا۔ ساجد خان کے بعد نعمان علی نے ویسٹ انڈیز بیٹرز کی درگت بنائی اور 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ویسٹ انڈیز کی 5ویں وکٹ 34 رنز کے مجموعے پر گری اور نعمان علی نے جسٹن گریوس کو 4 رنز پر چلتا کیا، جس کے بعد نعمان علی نے ٹریون ایملٹ اور ایلک ایتھنز کو 6 جبکہ کیلوین سنکلر کو 11 رنز پر پویلین بھیجا۔ نعمان علی نے گداگیش موتی کو 19 رنز پر آؤٹ کیا اور 5 وکٹ حاصل کر لیں۔ 147 کے مجموعے پر آخری وکٹ ابرار احمد نے لی، جنہوں نے جیڈن سلز کو 22 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلی اننگز میں 93 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 230 رنز بنائے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایران میں سپریم کورٹ کے باہر مسلح شخص کی فائرنگ سے 2 جج جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ کے واقعے کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ مصروف علاقے تہران اسکوائر پر سپریم کورٹ کے قریب پیش آیا، جس میں ایک جج زخمی ہوا جبکہ حملہ آور نے خود کو فوراً گولی مار لی۔ ہم خبر آپ کو دیں گے، وفاقی حکومت کی جانب سے اداروں کی رائٹ سائزنگ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے 6 ادارے بند اور 4 کو ضم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت کے 6 اداروں کو کم افرادی قوت کے ساتھ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ حکومت کی جانب سے مختلف اداروں کی رائٹ سائزنگ کا عمل درآمد پلان 20 جنوری تک شیئر کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے نسٹ کو معیار بہتر کرنے اور 100 یونیورسٹیوں میں جگہ بنانے کا پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو 5 سال میں خود کفالت کے حصول کا پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ کاؤنسل فار ورکس اینڈ ہاؤسنگ ریسرچ پاکستان کاؤنسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اور انجینئرنگ کاؤنسل کو ڈیجیٹلائز کرنے کی تجویز دی گئی۔ پاکستان حلال اتھارٹی اور پاکستان کاؤنسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کارکردگی جانچنے کے لیے 3rd پارٹی جائزے کی تجویز بھی دی گئی۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسٹاف کی شرح میں نصف تک کمی کی تجویز پیش کی گئی۔ پاکستان نے مراکشی کشتی حادثے کی اعلیٰ سطح تحقیقات کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی مراکش روانہ ہو گئی۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ہوں گے، جبکہ ایف آئی اے پنجاب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نارتھ منیر مسعود مارت بھی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ دفتر خارجہ اور آئی بی کا ایک آفیسر بھی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مراکش جائے گا۔ تحقیقاتی ٹیم 3 سے 4 روز مراکش میں قیام کرے گی۔ تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی اور پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی تحقیقات کی جائیں گی۔ جمعرات کو افریقی ملک موریتانیہ سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والوں کی کشتی کو حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ مراکش میں پیش آنے والے کشتی حادثے کی تحقیقات کے دوران ایف آئی اے حکام نے جاں بحق اور بچ جانے والے 20 افراد کی تفصیلات جاری کر دیں۔ یہ افراد کراچی، لاہور اور فیصل آباد ایئرپورٹ سے سینیگال روانہ ہوئے تھے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ مراکش کشتی حادثے کی تحقیقات کے دوران ایف آئی اے حکام نے جاں بحق اور بچائے گئے 20 افراد کا سراغ لگا لیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق 20 افراد کراچی، لاہور اور فیصل آباد ایئرپورٹ سے سینیگال روانہ ہوئے۔ 7 افراد وزٹرز اور ایک عارضی رہائشی ویزا پر فیصل آباد سے سینیگال گیا۔ 6 افراد وزٹ اور ٹورسٹ ویزا پر ایتھوپین ایئر سے کراچی سے سینیگال گئے۔ 2 افراد نے 18 ستمبر کو لاہور سے عمرہ ویزا پر سعودی عرب کا سفر کیا۔ 9 افراد کا تعلق گجرات سے ہے۔ 5 کو بچا لیا گیا، 4 موت کا شکار ہو گئے۔ تحقیقات کے مطابق
मुताबिक मंडी बाउद्दीन के 3 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 3 कश्ती हादसे में जाबहाक हो गए। शेखोपुरा के 3 और सियालकोट के 1 मुसाफिर को बचा लिया गया। गुजरावाला का 1 जाबहाक हुआ। 20 अफराद ने मई से सितंबर के दरमियान सेनेगल और सऊदी अरब का सफर किया। मुसाफिर सुफियान, गुलाम मुस्तफा, मेहताबुल हसन, रईस अफजल फैसलाबाद से सेनेगल गए। अली हसन, हामिद शब्बीर आरजी रेजिडेंट वीजा पर फैसलाबाद से सेनेगल रवाना हुए। वसीम खालिद भी सैयद मोहम्मद अब्बास काजमी विजिटर के तौर पर फैसलाबाद से सेनेगल गए। इमरान इकबाल, उजैर बिशारत, कसनैन हैदर, मुदस्सिर हुसैन कराची से सेनेगल गए। मराकश कश्ती साने में पाकिस्तानियों की हिलाकत पर FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहकीन ने गुजरांवाला में 3 मुकदमा दर्ज करा दिए। पहला मुकदमा सियालकोट के 2 भाइयों इरफान और अरसलान के वरसा ने दर्ज करवाया। इंसानी स्मगलर असगर सिंधी को मुलजिम नामजद किया गया। वरसा के मुताबिक दोनों भाइयों को मराकश के हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा मुकदमा गुजरात के रिहायशी और जाँ बहक अली रजा के वरसा ने दर्ज कराया। मुकदमे में इंसानी स्मगलर फादी गुजर को मुलजिम नामजद किया गया। तीसरा मुकदमा गुजरात के ही रिहायशी मकतूल खाविर हसन के वरसा ने दर्ज कराया। इस मुकदमे में भी मुलजिम फादी गुजर को नामजद किया गया। तहकीकात के नतीजे में अब तक 4 इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आए हैं, जिनमें हसन शहजाद, फरहान नफीस और फादी गुजर का ताल्लुक गुजरात से है, जबकि इंसानी स्मगलर असगर सिंधी सियालकोट का रिहायशी है। वज़ीर आज़म का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने वाला पहला मुल्क है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदही के साथ डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बरामदात की डिजिटल सर्विसेज पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये एक इंतहाई अहम संग मील है। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है, जो पायदार तरक्की और खुशहाली की जानिब एक कदम है। ये इक़दाम मौशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आज़म का अक्कास है। रिकॉर्डिंग मंसूबे की राह में हाल एक और रुकावट खत्म हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब आइंदा चंद माह में मुआहदे को हतमी शक्ल देने की तरफ बढ़ रहे हैं। रिकॉर्डिंग मंसूबे की नजरसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया। दोनों फरीक मंसूबे की बारीकियों को हतमी शक्ल देने के मरहले में हैं। सऊदी अरब पहले मरहले में रिकॉर्डिंग मंसूबे में 10% हिस्से हासिल करेगा और मुस्तकबिल में अपने हिस्से बढ़ा सकता है। दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाया जाएगा और इस सिलसिले में एक वसी मुआहदा तय पा गया है। मुआहदा आखिरी मराहिल में पहुंच रहा है और जल्द किसी भी वक्त तय पा सकता है। रिकॉर्डिंग के हिस्से की नजरसानी शुदा कीमत के बारे में कहा कि मंसूबा अभी तैयारी के मरहले में है। नजरसानी के अमल से मंसूबे के हिस्से की कीमत में बेहतरी आई है। नजरसानी कीमत के नताइज दूसरी जानिब के साथ शेयर किए जाएंगे और मुज़ाकरात इख्तितामी मराहिल में हैं। IMF ने पाकिस्तान की मौशी शरह नमू का हदफ 3% तक कम कर दिया है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान के मौशी शरह नमू का मुकर्ररा हदफ हासिल न होने का खदशा जाहिर कर दिया है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया, जिसमें आलमी मालियाती फंड ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान के मौशी शरह नमू के तखमीने पर नजरसानी करते हुए उसे 3.2% से कम करके 3% कर दिया है। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान के मौशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने का तखमीना लगाया है। ताहम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मौशी शरह नमू में इजाफे की पेशगोई भी की गई है। IMF ने आइंदा माली साल के मौशी शरह नमू 4% रहने की पेशगोई की है, जबकि गुज़िश्ता माली साल मौशी शरह नमू 2.5% थी। IMF के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान के मौशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि पाकिस्तान ने रवा माली साल के लिए मौशी शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। अक्टूबर 2024 में IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान के मौशी शरह नमू का तखमीना 3.2% लगाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को दौरे जापान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। पाकिस्तान जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज की तरक्याती मंसूबों और अवाम की फलाह के लिए इक़दाम
مفاد اور عوامی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کو بھی سراہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات موجود ہیں۔ جاپان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جاپانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ مریم نواز نے مزید کہا جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سینٹ پیٹرک ثقافتی ڈے کی تقریب میں شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا یہاں آنا صرف ایک اعزاز ہی نہیں بلکہ دلی خوشی بھی ہو رہی ہے۔ میری اقدار اور ترقی کی بنیاد رکھنے والا یہ ادارہ آج چمک دمک رہا ہے۔ سینٹ پیٹرک ہمیشہ میرے دل میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس ادارے کے پاس جب بھی گزرتا ہوں مجھے ہمیشہ پرانی یادوں سے جوڑ دیتا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا ثقافتی دن محض ایک جشن نہیں، یہ فہم و تفہیم اور ہم آہنگی کا آغاز ہے۔ آج رنگا رنگی ورثے کو منانے اور روایات سے سیکھنے کا دن ہے۔ ثقافتی لمحات اور مشاہدات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رکھے ہوئے ہیں۔ اجتماعی شناخت کی ثقافت ہمیں منفرد دھاگے میں پروئے رکھتی ہے۔ ثقافتی پہلوؤں سے ہی ہم اپنے وطن کی حقیقی تفہیم کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ ہمارا ورثہ صرف سندھ، پنجاب، بلوچستان یا پختونخوا نہیں بلکہ پاکستان ہمارا ورثہ ہے۔ منفرد شناختوں کی پہچان رکھنے والا ہمارا ملک ہم آہنگی کی بڑی مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا اس ورثے کو منانے کے لیے موجود طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں، جذبے اور لگن کی تعریف کرتا ہوں۔ طلبہ کا جوش و جذبہ ہمارے ثقافتی رنگوں کی طاقت اور خوبصورتی کی یاد دلاتا ہے۔ آپ کی شناخت اور دوسروں کے لیے احترام ہماری قوم کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف وہب طارق فضل چودھری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن پر سزا ہوئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ غیر مبہم ہے۔ کرپشن کر کے مذہب کارڈ استعمال کیا گیا جو قابل مذمت ہے۔ طارق فضل چودھری نے مزید کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے ذریعے کک بیکس کرپشن کی گئی اور پی ٹی آئی نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا، خفیہ طریقے سے کابینہ سے ڈیل منظوری دی اور چوری اور کرپشن کا پیسہ ثابت ہونے پر متعلقہ ملک کو واپس کرنا برطانیہ کا قانون ہے۔ کابینہ کی منظوری سے ملک ریاض نے برطانیہ سے ملنے والا پیسہ سپریم کورٹ میں جرمانے کی مد میں جمع کرایا۔ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے سے بڑی چوری ہے۔ کرپشن ثابت ہونے پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی۔ عدالتی معاملات سے مسلم لیگ نون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات کریں گے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں کوئی ابہام نہیں۔ بانی پی ٹی آئی مکافات عمل کا شکار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جھوٹ، کرپشن اور بہتان دوسروں پر لگانے والا خود پکڑا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ عدالت نے کیا، مسلم لیگ نون نے نہیں۔ پی ٹی آئی صبح شام کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی کیس ہے۔ این سی اے نے پی ٹی آئی کے دور میں تحقیقات کی۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا جس کا مقابلہ مسلم لیگ نے صبر سے کیا۔ نواز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے گئے جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نواز شریف پر 1 روپے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود گڑھے میں گر گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ ظلم اور بے ہودگی کی انتہا ہے کہ مذہب کارڈ استعمال کیا گیا۔ برطانیہ سے پیسے بھیج کر 450 کنال زمین اور کمپیوٹرز لیے گئے۔ فرح گوگی کے نام پر زمین ٹرانسفر کی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی بیوی نے ڈاکہ ڈالا، اب انٹرنیشنل میڈیا بھی انہیں کرپٹ قرار دے رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا دن تھا۔ پاکستان کا سابق وزیر اعظم کسی خیالی تنخواہ پر نہیں باقاعدہ اپنے منصب پر رہتے ہوئے چوری ڈکیٹی کرتے پکڑا گیا۔ علیمہ خان کہتی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کا فیصلہ آ جائے اور کل رو رہی تھی۔ تحریک فساد والے کل سے بوکھلاہے پھر رہے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی اپنی کابینہ کے لوگوں سے کس طرح بند لفافے میں منظوری لی گئی اس کے گواہ
तनहा उनके अपने वुज़रा रहे हैं। मिर्जा शहजाद अकबर और फराह गोगी का इसमें कलीदी किरदार रहा। आज भी शहबाज गिल बाहर बैठकर साजिशें कर रहा है। फराह गोगी कह रही कि 5 कैरेट से कम का हीरा अच्छा नहीं लगता। खाना काबा की घड़ी बेचकर कैश पैसाना भी मौसूफा का कमाल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मजीद कहना था कि इस केस पर बड़े बड़े दावे किए गए। जुल्म और बेहुदगी की इंतहा ये है कि मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको इस्लामी टच देने और मजहब को इस्तेमाल करने की पुरानी आदत है। बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत से राबता किया कि आपके पैसे भेजने हैं। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे भेजकर 6 करोड़ की 450 कनाल जमीन, फर्नीचर और कंप्यूटर्स लिए गए। उन्होंने कहा कि ये आला अदालतों के तर्जुमान बनते हैं। कहते हैं आला अदालतों में पहली पेशी पर रिलीफ मिल जाएगा। मुझे इस पर तशवीश है, अदालत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। एनसी का लेटर जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये लूटी हुई दौलत नहीं, कोई भी अदालत क्या हकाइक नजरअंदाज कर सकती है। फराह गोगी के नाम पर जमीन ट्रांसफर किस मद में हुई? बानी पीटीआई और उनकी बीवी ने डाका डाला। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया पर बददियानत और करप्ट करार दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीटीआई की कोशिश है कोई ट्रम्प कार्ड काम आ जाए, मगर पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रम्प कार्ड पर नहीं चलेंगी। एक बयान में शर्जील इनाम मेमन ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बता दिया कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला बहरूपिया अपने अंजाम को पहुंच रहा है। दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला खुद रुस्वा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पीटीआई के सहूलतकार सरगर्म हैं। फर्द वाहिद ने रियासत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पीटीआई अपना गुनाह छुपाने के लिए सीरत को ढाल बना रही है। डिजिटल मीडिया के लिए इश्तिहारात की पॉलिसी मंजूर हो चुकी है। प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल हल करेंगे। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकालने में आर्मी चीफ ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। अता तारड़ ने मजीद कहा कि आजकल डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा रुझान है, लेकिन डिजिटल मीडिया पर कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हम प्रिंट मीडिया को भूल जाएं और सिर्फ डिजिटल मीडिया को ही अहमियत दें। डिजिटल मीडिया को इश्तिहारात देने के लिए डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी मंजूर हो चुकी है। अखबारात के डिजिटल वर्जन को भी हुकूमत और निजी शोबा इश्तिहारात दे सकेगा। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए चेयरपर्सन जल्द तैनात कर दिया जाएगा। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तमाम वज़ीर आला से बात करके कमेटी तश्कील देंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ फैसला कानून के मुताबिक है। पीटीआई की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपनी करप्शन छुपाना चाह रही है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए दीन का इस्तेमाल गंदे तरीके से किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि इत्तलात है नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि हुकूमती वज़रा अपने हलफ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत न करें। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि पहले से पता था कि बानी पीटीआई को सजा होगी। ये सब सिर्फ पीटीआई को पीछे धकेलने की कोशिश है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ बातें कर रही है, मईशत ठीक नहीं हो रही। कल फिर पेट्रोल महंगा हो गया, ये कहते हैं मईशत ठीक हो गई। महंगाई बढ़ रही है तो कैसे मईशत ठीक हो गई? शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा कि मुल्क में सियासी आज़ादी नहीं, ये मुज़ाकरात का कह रहे थे, अब मुज़ाकरात शुरू किए तो ये भाग रहे हैं। बानी पीटीआई ने पहले ही कहा था कि इनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं, बानी पीटीआई एनआरओ नहीं लेंगे। अब हुकूमत एनआरओ मांग रही है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पहले से पता था कि सज़ा होगी। अता तारड़ जैसे लोग पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, इसको हमने क्या बना दिया?
انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے، دنیا ہم پر تنقید کر رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان حماس کو فلسطینیوں کا نمائندہ تسلیم کرے، حماس کی قیادت کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا اور غزہ کی تعمیر نو پر کام کریں۔ 58 اسلامی ممالک نے اہل فلسطین کے حوالے سے بے حسی کا ثبوت دیا۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ حماس کی مزاحمت نے اسرائیل اور امریکہ کے گٹھ جوڑ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ غزہ میں سیز فائر معاہدہ حماس کی فتح ہے۔ کرم کی صورتحال میں بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، ایف سی اور کرم عمائدین کے مابین مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اسی حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ کرم عمائدین سے مذاکرات صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو آپریشن ناگزیر ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آپریشن سے قبل نقل مکانی کرنے والوں کے لیے کیمپس تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے کیمپ میں سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کرم میں گزشتہ 2 روز سے بینکرز، مسماری اور امدادی سامان کی ترسیل کا عمل بھی معطل ہے۔ اب بات کریں گے بجلی کی قیمت کی اور آپ کو بتائیں کہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 3 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے۔ حکومت نے بجلی صارفین سے بجلی کے بلوں کی مد میں وصول کی گئی اضافی رقم واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی پی ایل کے میدان سے ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلی اننگز میں پاکستانی اسپنرز کا جادو چل گیا۔ نعمان علی اور ساجد خان نے مہمان ٹیم کی بیٹنگ لائن کو تباہ کر دیا۔ 137 رنز پر ہی پوری ٹیم کو ڈھیر کر دیا۔ ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پہلے سیشن میں پاکستان کے آؤٹ ہونے کے بعد ویسٹ انڈیز نے بیٹنگ شروع کی تو اس کا آغاز کچھ اچھا نہ تھا۔ ابتدا میں ساجد خان بیٹرز کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے، جنہوں نے ابتدائی 4 وکٹس حاصل کی۔ ساجد خان نے میکائل لوئس کو 1، کیاسی کارٹر کو 0، کریگ برتھویٹ کو 11 اور کیون ہیروج کو 4 رنز پر چلتا کر دیا۔ ساجد خان کے بعد نعمان علی نے ویسٹ انڈیز بیٹرز کی درگت بنائی اور 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ویسٹ انڈیز کی 5ویں وکٹ 34 رنز کے مجموعے پر گری اور نعمان علی نے جسٹن گریوس کو 4 رنز پر چلتا کیا، جس کے بعد نعمان علی نے ٹریون ایملٹ اور ایلک ایتھنز کو 6 جبکہ کیلوین سنکلر کو 11 رنز پر پویلین بھیجا۔ نعمان علی نے گداگیش موتی کو 19 رنز پر آؤٹ کیا اور 5 وکٹ حاصل کر لیں۔ 147 کے مجموعے پر آخری وکٹ ابرار احمد نے لی، جنہوں نے جیڈن سلز کو 22 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے پہلی اننگز میں 93 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 230 رنز بنائے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایران میں سپریم کورٹ کے باہر مسلح شخص کی فائرنگ سے 2 جج جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ کے واقعے کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ مصروف علاقے تہران اسکوائر پر سپریم کورٹ کے قریب پیش آیا، جس میں ایک جج زخمی ہوا جبکہ حملہ آور نے خود کو فوراً گولی مار لی۔ ہم خبر آپ کو دیں گے، وفاقی حکومت کی جانب سے اداروں کی رائٹ سائزنگ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے 6 ادارے بند اور 4 کو ضم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت کے 6 اداروں کو کم افرادی قوت کے ساتھ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ حکومت کی جانب سے مختلف اداروں کی رائٹ سائزنگ کا عمل درآمد پلان 20 جنوری تک شیئر کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے نسٹ کو معیار بہتر کرنے اور 100 یونیورسٹیوں میں جگہ بنانے کا پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو 5 سال میں خود کفالت کے حصول کا پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ کاؤنسل فار ورکس اینڈ ہاؤسنگ ریسرچ، پاکستان کاؤنسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اور انجینئرنگ کاؤنسل کو ڈیجیٹلائز کرنے کی تجویز دی گئی۔ پاکستان حلال اتھارٹی اور پاکستان کاؤنسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کارکردگی جانچنے کے لیے 3rd پارٹی جائزے کی تجویز بھی دی گئی۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں سٹاف کی شرح میں نصف تک کمی کی تجویز پیش کی گئی۔
पाकिस्तान ने मराकशी कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। FIA ज़राए के मुताबिक 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी मराकश रवाना हो गई। FIA ज़राए का कहना है कि एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे, जबकि FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ मुनीर मसूद मार्ट भी टीम में शामिल होंगे। दफ्तर खारजा और IB का एक ऑफिसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश जाएगा। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में क़याम करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी और पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। जुमेरात को अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन हलाक हो गए। मराकश में पेश आने वाले कश्ती हादसे की तहकीकात के दौरान FIA हुकाम ने जाँ बहक और बच जाने वाले 20 अफराद की तफसीलात जारी कर दी। ये अफराद कराची, लाहौर और फैसलाबाद एयरपोर्ट से सेनेगाल रवाना हुए थे। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के दौरान FIA हुकाम ने जाँ बहक और बचाए गए 20 अफराद का सुराग लगा लिया। FIA हुकाम के मुताबिक 20 अफराद कराची, लाहौर और फैसलाबाद एयरपोर्ट से सेनेगाल रवाना हुए। 7 अफराद विजिटर्स और एक आर्जी रिहायशी वीजा पर फैसलाबाद से सेनेगाल गया। 6 अफराद विजिट और टूरिस्ट वीजा पर एथोपियन एयर से कराची से सेनेगाल गए। 2 अफराद ने 18 सितम्बर को लाहौर से उमरा वीजा पर सऊदी अरब का सफर किया। 9 अफराद का ताल्लुक गुजरात से है। 5 को बचा लिया गया, 4 मौत का शिकार हो गए। तहकीकात के मुताबिक मंडी बाउद्दीन के 3 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 3 कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए। शेखोपुरा के 3 और सियालकोट के 1 मुसाफिर को बचा लिया गया। गुजरावाला का 1 जाँ बहक हुआ। 20 अफराद ने मई से सितंबर के दरमियान सेनेगाल और सऊदी अरब का सफर किया। मुसाफिर सुफियान, गुलाम मुस्तफा, मेहताबुल हसन, रईस अफजल फैसलाबाद से सेनेगाल गए। अली हसन, हामिद शब्बीर आरजी रेजिडेंट वीजा पर फैसलाबाद से सेनेगाल रवाना हुए। वसीम खालिद भी सैयद मोहम्मद अब्बास काजमी विजिटर के तौर पर फैसलाबाद से सेनेगाल गए। इमरान इकबाल, उजैर बिशारत, कसनैन हैदर, मुदस्सिर हुसैन कराची से सेनेगाल गए। मराकश कश्ती साने में पाकिस्तानियों की हिलाकत पर FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहकीन ने गुजरांवाला में 3 मुकदमा दर्ज करा दिए। पहला मुकदमा सियालकोट के 2 भाइयों इरफान और अरसलान के वरसा ने दर्ज करवाया। इंसानी स्मगलर असगर सिंधी को मुलजिम नामजद किया गया। वरसा के मुताबिक दोनों भाइयों को मराकश के हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा मुकदमा गुजरात के रिहायशी और जाँ बहक अली रजा के वरसा ने दर्ज कराया। मुकदमे में इंसानी स्मगलर फादी गुजर को मुलजिम नामजद किया गया। तीसरा मुकदमा गुजरात के ही रिहायशी मकतूल खाविर हसन के वरसा ने दर्ज कराया। इस मुकदमे में भी मुलजिम फादी गुजर को नामजद किया गया। तहकीकात के नतीजे में अब तक 4 इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आए हैं, जिनमें हसन शहजाद, फरहान नफीस और फादी गुजर का ताल्लुक गुजरात से है, जबकि इंसानी स्मगलर असगर सिंधी सियालकोट का रिहायशी है। वज़ीर आज़म का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने वाला पहला मुल्क है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदही के साथ डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बरामदात की डिजिटल सर्विसेज पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये एक इंतहाई अहम संग मील है। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है, जो पायदार तरक्की और खुशहाली की जानिब एक कदम है। ये इक़दाम मौशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास है। रिकॉर्डिंग मंसूबे की राह में हाल एक और रुकावट खत्म हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब आइंदा चंद माह में मुआहदे को हतमी शक्ल देने की तरफ बढ़ रहे हैं। रिकॉर्डिंग मंसूबे की नजरसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया। दोनों फरीक मंसूबे की बारीकियों को हतमी शक्ल देने के मरहले में हैं। सऊदी अरब पहले मरहले में रिकॉर्डिंग मंसूबे में 10% हिस्से हासिल करेगा और मुस्तकबिल में अपने हिस्से बढ़ा सकता है। दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाया जाएगा और इस सिलसिले में एक वसी मुआहदा तय पा गया है। मुआहदा आखिरी मराहिल में पहुंच रहा है और जल्द किसी भी वक्त तय पा सकता है। रिकॉर्डिंग के हिस्से की नजरसानी शुदा कीमत के बारे में कहा कि मंसूबा अभी तैयारी के मरहले में है। नजरसानी के अमल से मंसूबे के हिस्से की कीमत में बेहतरी आई है। नजरसानी कीमत के नताइज दूसरी जानिब के साथ शेयर किए जाएंगे और मुज़ाकरात इख्तितामी मराहिल में हैं।
IMF نے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا ہدف 3% تک کم کر دیا ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ IMF نے رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو کا مقررہ ہدف حاصل نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا، جس میں عالمی مالیاتی فنڈ نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کے معاشی شرح نمو کے تخمینے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے 3.2% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے۔ IMF نے رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو کا ہدف حاصل نہ ہونے کا تخمینہ لگایا ہے، تاہم گزشتہ سال کے مقابلے میں معاشی شرح نمو میں اضافے کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ IMF نے آئندہ مالی سال کے معاشی شرح نمو 4% رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال معاشی شرح نمو 2.5% تھی۔ IMF کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان نے رواں مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 3.6% مقرر کیا ہے۔ اکتوبر 2024 میں IMF نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کے معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3.2% لگایا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 2022 کے سیلاب کے دوران جاپان کی معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ جاپانی سفیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دورہ جاپان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ پاکستان جاپانی سفیر نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترقیاتی منصوبوں اور عوام کی فلاح کے لیے اقدامات اور عوامی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کو بھی سراہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات موجود ہیں۔ جاپان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جاپانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ مریم نواز نے مزید کہا، جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سینٹ پیٹرک ثقافتی ڈے کی تقریب میں شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، یہاں آنا صرف ایک اعزاز ہی نہیں بلکہ دلی خوشی بھی ہو رہی ہے۔ میری اقدار اور ترقی کی بنیاد رکھنے والا یہ ادارہ آج چمک دمک رہا ہے۔ سینٹ پیٹرک ہمیشہ میرے دل میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس ادارے کے پاس جب بھی گزرتا ہوں مجھے ہمیشہ پرانی یادوں سے جوڑ دیتا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا، ثقافتی دن محض ایک جشن نہیں، یہ فہم و تفہیم اور ہم آہنگی کا آغاز ہے۔ آج رنگا رنگی ورثے کو منانے اور روایات سے سیکھنے کا دن ہے۔ ثقافتی لمحات اور مشاہدات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رکھے ہوئے ہیں۔ اجتماعی شناخت کی ثقافت ہمیں منفرد دھاگے میں پروئے رکھتی ہے۔ ثقافتی پہلوؤں سے ہی ہم اپنے وطن کی حقیقی تفہیم کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ ہمارا ورثہ صرف سندھ، پنجاب، بلوچستان یا پختونخوا نہیں بلکہ پاکستان ہمارا ورثہ ہے۔ منفرد شناختوں کی پہچان رکھنے والا ہمارا ملک ہم آہنگی کی بڑی مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا، اس ورثے کو منانے کے لیے موجود طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں، جذبے اور لگن کی تعریف کرتا ہوں۔ طلبہ کا جوش و جذبہ ہمارے ثقافتی رنگوں کی طاقت اور خوبصورتی کی یاد دلاتا ہے۔ آپ کی شناخت اور دوسروں کے لیے احترام ہماری قوم کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیف وہب طارق فضل چودھری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن پر سزا ہوئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ غیر مبہم ہے۔ کرپشن کر کے مذہب کارڈ استعمال کیا گیا جو قابل مذمت ہے۔ طارق فضل چودھری نے مزید کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے ذریعے کک بیکس کرپشن کی گئی اور پی ٹی آئی نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا، خفیہ طریقے سے کابینہ سے ڈیل منظوری دی اور چوری اور کرپشن کا پیسہ ثابت ہونے پر متعلقہ ملک کو واپس کرنا برطانیہ کا قانون ہے۔ کابینہ کی منظوری سے ملک ریاض نے برطانیہ سے ملنے والا پیسہ سپریم کورٹ میں جرمانے کی مد میں جمع کرایا۔ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے سے بڑی چوری ہے۔ کرپشن ثابت ہونے پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی۔ عدالتی معاملات سے مسلم لیگ نون کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اب بات کریں گے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں کوئی ابہام نہیں۔ بانی پی ٹی آئی مکافات عمل کا شکار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جھوٹ، کرپشن اور بہتان دوسروں پر لگانے والا خود پکڑا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ عدالت نے کیا، مسلم لیگ نون نے نہیں۔ پی ٹی آئی صبح شام کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی کیس ہے۔ این سی اے نے پی ٹی آئی کے دور میں تحقیقات کی۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جس کا مقابلہ مسلم لیگ نے صبر سے کیا۔ نواز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے گئے جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نواز شریف پر 1 روپے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود گڑھے میں گر گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ ظلم اور بے ہودگی کی انتہا ہے کہ مذہب کارڈ استعمال کیا گیا۔ برطانیہ سے پیسے بھیج کر 450 کنال زمین اور کمپیوٹرز لیے گئے۔ فرح گوگی کے نام پر زمین ٹرانسفر کی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی بیوی نے ڈاکہ ڈالا، اب انٹرنیشنل میڈیا بھی انہیں کرپٹ قرار دے رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا دن تھا۔ پاکستان کا سابق وزیر اعظم کسی خیالی تنخواہ پر نہیں، باقاعدہ اپنے منصب پر رہتے ہوئے چوری ڈکیٹی کرتے پکڑا گیا۔ علیمہ خان کہتی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کا فیصلہ آ جائے اور کل رو رہی تھی۔ تحریک فساد والے کل سے بوکھلائے پھر رہے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی اپنی کابینہ کے لوگوں سے کس طرح بند لفافے میں منظوری لی گئی، اس کے گواہ ان کے اپنے وزراء رہے ہیں۔ مرزا شہزاد اکبر اور فرح گوگی کا اس میں کلیدی کردار رہا۔ آج بھی شہباز گل باہر بیٹھ کر سازشیں کر رہا ہے۔ فرح گوگی کہہ رہی تھی کہ 5 کیرٹ سے کم کا ہیرا اچھا نہیں لگتا۔ خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ کر کیش پیسانا بھی موصوفہ کا کمال ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ اس کیس پر بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ ظلم اور بے ہودگی کی انتہا یہ ہے کہ مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کو اسلامی ٹچ دینے اور مذہب کو استعمال کرنے کی پرانی عادت ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا کہ آپ کے پیسے بھیجنے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج کر 6 کروڑ کی 450 کنال زمین، فرنیچر اور کمپیوٹرز لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ عدالتوں کے ترجمان بنتے ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ عدالتوں میں پہلی پیشی پر ریلیف مل جائے گا۔ مجھے اس پر تشویش ہے، عدالت کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ این سی کا لیٹر جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس بھیج رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوٹی ہوئی دولت نہیں، کوئی بھی عدالت کیا حقائق نظر انداز کر سکتی ہے؟ فرح گوگی کے نام پر زمین ٹرانسفر کس مد میں ہوئی؟ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیوی نے ڈاکہ ڈالا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا پر بددیانت اور کرپٹ قرار دیا گیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کوئی ٹرمپ کارڈ کام آ جائے، مگر پاکستانی عدالتیں کسی ٹرمپ کارڈ پر نہیں چلیں گی۔ ایک بیان میں شرجیل انعام میمن نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے نے بتا دیا کہ عوام کو بے وقوف بنانے والا بہروپیہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے والا خود رسوا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی فورمز پر پی ٹی آئی کے سہولت کار سرگرم ہیں، فرد واحد نے ریاست کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا گناہ چھپانے کے لیے سیرت کو ڈھال بنا رہی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے اشتہارات کی پالیسی منظور ہو چکی ہے، پرنٹ میڈیا انڈسٹری کے مسائل حل کریں گے۔ صحافیوں کا تحفظ میری اولین ترجیح ہے۔ ملک معاشی مشکلات سے نکالنے میں آرمی چیف نے بڑا مثبت کردار ادا کیا۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا بہت زیادہ رجحان ہے، لیکن ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پرنٹ میڈیا کو بھول جائیں اور صرف ڈیجیٹل میڈیا کو ہی اہمیت دیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہارات دینے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ پالیسی منظور ہو چکی ہے۔ اخبارات کے ڈیجیٹل ورژن کو بھی حکومت اور نجی شعبہ اشتہارات دے سکے گا۔ صحافیوں کا تحفظ میری اولین ترجیح ہے۔ جرنلسٹ پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے چیئرپرسن جلد تعینات کر دیا جائے گا۔ صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے تمام وزراء اعلیٰ سے بات کر کے کمیٹی تشکیل دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ قانون کے مطابق ہے۔ پی ٹی آئی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی کرپشن چھپانا چاہ رہی ہے۔ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے دین کا استعمال گندے طریقے سے کیا جا رہا ہے۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ اطلاعات ہیں نواز شریف نے اپنی ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن سونپ دیا ہے۔ پی ٹی آئی اور عسکری قیادت کے درمیان ملاقات کے بعد نواز شریف کیمپ میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو غیر مؤثر بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ ایسے عناصر سرگرم ہو چکے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کی راہیں کھلیں۔ پی ٹی آئی ملک میں امن کے لیے مذاکرات کی راہ پر چل رہی ہے۔ غیر منتخب ٹولہ اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے مذاکرات ناکام بنانے کے مشن پر ہے۔ بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا کہ حکومتی وزراء اپنے حلف کا پاس رکھتے ہوئے پی ٹی آئی اور عسکری قیادت کی ملاقات پر سیاست نہ کریں۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا کہ پہلے سے پتہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوگی، یہ سب صرف پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت یوسفزئی نے کہا کہ موجودہ حکومت صرف باتیں کر رہی ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ کل پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی، مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کیسے معیشت ٹھیک ہو گئی۔ شوکت یوسفزئی نے مزید کہا کہ ملک میں سیاسی آزادی نہیں، یہ مذاکرات کا کہہ رہے تھے، اب مذاکرات شروع کیے تو یہ بھاگ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں، بانی پی ٹی آئی این آر او نہیں لیں گے، اب حکومت این آر او مانگ رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ پہلے سے پتا تھا کہ سزا ہوگی۔ عطا تارڑ جیسے لوگ پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس کو ہم نے کیا بنا دیا۔ انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے، دنیا ہم پر تنقید کر رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان حماس کو فلسطینیوں کا نمائندہ تسلیم کرے، حماس کی قیادت کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا اور غزہ کی تعمیر نو پر کام کریں۔ 58 اسلامی ممالک نے اہل فلسطین کے حوالے سے بے حسی کا ثبوت دیا۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ حماس کی مزاحمت نے اسرائیل اور امریکہ کے گٹھ جوڑ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ غزہ میں سیز فائر معاہدہ حماس کی فتح ہے۔ کرم کی صورتحال میں بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، ایف سی اور کرم عمائدین کے مابین مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اسی حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ کرم عمائدین سے مذاکرات صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو آپریشن ناگزیر ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آپریشن سے قبل نقل مکانی کرنے والوں کے لیے کیمپس تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے کیمپ میں سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کرم میں گزشتہ 2 روز سے بینکرز، مسماری اور امدادی سامان کی ترسیل کا عمل بھی معطل ہے۔ اب بات کریں گے بجلی کی قیمت کی، اور آپ کو بتائیں کہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 3 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے۔ حکومت نے بجلی صارفین سے بجلی کے بلوں کی مد میں وصول کی گئی اضافی رقم واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی پی